السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے اور عافیت سے رکھے۔ ہم نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جو حرف پڑھیں گے وہ ہے طا کے بعد وا، کہ اس وا کے بارے میں سمجھیں گے کہ اس کی اصل آواز منہ کے کس حصے سے نکلتی ہے اور اس کو کس صفت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ پچھلا سبق میں دہرا دیتا ہوں۔ شین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کا بھی اوپر کے تالو کی طرف جب اٹھتا ہے تو جو آواز نکلتی ہے وہ شین کی ہے۔ صاد کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ زبان کی نوک اوپر اور نیچے دونوں سامنے کے دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو اس سے صاد کی آواز نکلتی ہے۔ غوط کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ زبان کی سائڈ جب اوپر کی دانتوں سے لگے تو اس سے غوط ادا ہوتا ہے۔ اور طا کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا کہ زبان کی نوک سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں ان کی جڑوں سے ٹچ کرے تو اس کی اصل آواز نکلتی ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ اس غوط کی آواز منہ کے کس حصے سے نکالنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کے نچلے حصے کو ٹچ کرے گی۔ نچلا حصہ کون سا ہے؟ یہ والا۔ اگر یہاں ٹچ کرے گی تو جو اس سے آواز نکلے گی وہ آواز غو کی ہوگی۔ تو کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ سے اور یہاں پر زبان سامنے والے دانتوں کے نچلے حصے سے ٹچ کرے گی۔ جب یہ نچلے حصے سے ٹچ کرے گی تو اس کی اصل آواز نکل آئے گی۔ یہ تھا اس کا طریقہ نکالنے کا۔ وا اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت وہی ہے جو طا کی تھی کہ اس طا کو بھی موٹا کرنا ہے اور اس وا کو بھی ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ امید ہے آپ کو یہ حرف سمجھ آ گیا ہوگا۔ منہ کے کس حصے سے نکالنا ہے آپ اس کی اب بار بار مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔